الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں آج قرآن مجید سے متعلق ایک اہم پروگرام شروع کرنے کا موقع مل رہا ہے. یہ 30 پروگرام ہوں گے انوار القرآن کے نام سے. میرے نانا جان ڈاکٹر ملک غلام مرتضی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ان پروگرامز کو کیا. میں ان کا نواسا عبداللہ شاہین مدنی ہوں. میرا مقصد ان پروگرامز کو سیکھنا ہے اور آگے لوگوں کو سکھانا ہے. آپ سب سے ایک مختصر سی گزارش ہے، آپ سب لوگ جب بھی میرے نانا جان کا کوئی پروگرام دیکھیں، ان کی کوئی آڈیو سنیں، ان کی کوئی کتاب پڑھیں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے ایک مختصر سی دعا کر دیا کریں. چلیں واپس پروگرام کی طرف چلتے ہیں. ہر پروگرام میں ہم ترتیب وار ایک پارہ قرآن مجید کا ہر مہینے مطالعہ کریں گے. بہت اختصار کے ساتھ اس کے جو مضامین ہیں ان کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہم پہلا پارہ سے شروع کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ سے. ابتدا ہوتی ہے طاغوت سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے. حکم دے دیا گیا کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھنے لگیں تو شیطان رجیم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا مورچہ یہ ہے کہ وہ انسان کو قرآن نہیں پڑھنے دیتا، اور پڑھنے لگیں تو سمجھنے نہیں دیتا. کچھ سمجھ میں آ جائے تو عمل نہیں کرنے دیتا. تو قرآن مجید سے روکنا جو ہے وہ شیطان کا مشن ہے. اس لیے حکم ہوا کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھیں اور اللہ کی حفاظت میں آ جائیں. پھر ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے. اللہ کے نام سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ، یہ کام جو اب ہم کرنے لگے ہیں یہ خالص تیرے لیے، تیری رضا کے لیے کرنے لگے ہیں، تیری خوشنودی کے لیے کرنے لگے ہیں. اس کام کو کرنے کی کوئی اور نیت نہیں ہے. بسم اللہ جو ہے اصل میں وہ نام ہے اس چیز کا کہ یہ کام ہم اللہ کے لیے خالص کر رہے ہیں، اس میں کسی اور کی ملاوٹ نہیں ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف، اس کا نام سورہ شفا بھی ہے. یہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے. 7 آیتیں ہیں اور اس میں قرآن مجید کے مضامین بیان کیے گئے. ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہے. رب العالمین، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے تعریف کی
حق ادا کیا. دوسرے حصے میں ہم اللہ سے عہد و پیمان کرتے ہیں. ایاک نعبد، صرف آپ کی اور صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مانگنے کا عمل، مدد صرف اور صرف آپ سے مانگتے ہیں، کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. یہ دوسرا حصہ قول و قرار کا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. تیسرا حصہ جو ہے وہ دعا کا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، اس پہ چلا. وہ صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام فرمائے، جن سے آپ ناراض نہیں ہو گئے. ان کا راستہ نہیں جن سے آپ ناراض ہو گئے، جو گمراہ ہو گئے. یہ مختصر سورہ فاتحہ. البقرہ شروع کرتے ہیں. اس کے معنی گائے کے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ ابھی ہم کہہ رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. یہ ہمارا اللہ سے سوال تھا، اللہ سے دعا تھی. اور سورہ البقرہ میں فوراً اس کا جواب مل گیا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ مقدس آسمانی کتاب ہے جس کے صحیح ہونے میں، اصلی اور جینوین ہونے میں، بالکل درست ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. تم ہدایت مانگ رہے تھے، لو ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. مزے کی بات یہ ہے جو متقین کی ہدایت، جو متقین بننے کی نیت کر لیں، قرآن انہیں متقی کہتا ہے. اور یہاں فرمایا کہ ذالک الکتاب، یہ آسمانی کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. وہ کتاب جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ 1400 سال پہلے نازل کی تھی، یہ وہی ہے. اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تحریف نہیں ہوئی. وہ آسمانی کتابوں میں جو تبدیلی کے، تحریف کے، اضافے کے، ایڈیشن الٹریشن کے جو تم کھیل کھیلتے رہے ہو، بہت کھیل چکے. اب نہیں. اب کتاب کے پہلے صفحے پہ یہ آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی، ذالک الکتاب. یہ معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی، لا ریب فیہ، اس کے صحیح ہونے میں کوئی، اس کے درست ہونے میں، جینوین ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. تم اس کی کبھی تحریف نہیں کر سکو گے. اس میں کوئی تبدیلی، کوئی ایڈیشن الٹریشن نہیں کر سکو گے. عزیزان گرامی، یہ دعویٰ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے.
اگر یہ دعویٰ انسان کے بس کی بات ہے کہ یہ کتاب میری کتاب ہے، اس میں کوئی تم تبدیلی نہیں کر سکو گے، اگر یہ دعویٰ انسان کے بس کا ہے تو آج آپ کر لیں۔ بھائی اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ فوٹو کاپیئر تھا، نہ مائکرو فلم تھی، نہ لائبریریز تھے، نہ میوزیمز تھے، نہ یہ کمپیوٹر تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ بھائی اس زمانے میں تو پڑھے لکھے لوگ ہی بہت کم تھے، کالج سکولز بھی نہیں تھے، لیکن یہ دعویٰ کر دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ دیکھو یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، چونکہ آخری کتاب ہے اس لیے اب ہم اس کی حفاظت کر کے تمہیں دکھائیں گے۔ اور پہلے صفحے پہ یہ آیت لکھی ہوئی نظر آئے گی، سورہ الفاتحہ کے بعد البقرہ سورہ میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ مقدس آسمانی کتاب ہے، اس کے صحیح ہونے میں، غیر مبدل غیر محرف ہونے میں، اس کے مضامین کے درست ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا کہ یہ دعویٰ آج آپ نہیں کر سکتے اپنے کسی بھی ڈاکیومنٹ کے بارے میں، اپنے کسی بھی کتاب کے بارے میں۔ آپ کی ساری حکومتیں، دنیا کی ساری طاقتیں مل کے کسی ایک ڈاکیومنٹ کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس میں آئندہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ انسان کے بس میں نہیں ہے یہ دعویٰ کرنا، لیکن یہ دعویٰ قرآن مجید کے پہلے صفحے پہ موجود ہے، اور صرف دعویٰ نہیں ہے، 1400 برس کی طویل مدت اس دعوے کے درست ہونے پہ گواہ بھی ہے کہ یہ دعویٰ درست ثابت ہوا، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ دعویٰ کسی انسان کا نہیں تھا، اللہ کا تھا، اور یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں کہ متقین کون لوگ ہوں گے جو اس کتاب سے ہدایت پائیں گے۔ 5 صفات بتائیں۔ پہلی بات یہ کہ بیدار مغز لوگ ہوں گے، صرف حصی چیزوں کو ماننے والے نہیں، عالم غیب کی چیز، عالم غیب کی چیزوں کو بھی وہ ویسے ہی مانیں گے، اپنی بیدار ضمیری کی وجہ سے، بیدار مغزی کی وجہ سے، اور پھر نماز قائم کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں، اور پھر صرف تمام کتابوں پہ، تمام انبیاء پہ ایمان نہیں لائیں گے، اس پہ بھی، قرآن پہ بھی ایمان لائیں گے۔ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو نازل ہوا اس پہ بھی، تمام کتابوں پہ، تمام انبیاء پہ ایمان لائیں گے، اس پہ بھی، قرآن پہ بھی، حضور کی رسالت پہ بھی۔ جی، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آنی ہے، قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آنی ہے، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی کتاب نہیں آنی ہے۔ اور ایک حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 شخص نبوت کا دعویٰ کریں گے اور سب کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ متقین ایک گروہ ہے،
اس کے بعد دوسرا گروہ جو ہے وہ کفار کا راستہ اختیار کریں گے. تیسرا گروہ منافقین کا ہے اور ان کی صفات یہ بتائی ہمیں کہ وہ ہوشیار بنتے ہیں, اندر سے کچھ باہر سے کچھ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, اللہ کو, اللہ کے رسول کو, لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دے پائیں گے, اپنے آپ کو دھوکہ دیں گے. وما يخدعون الا انفسهم, انسان کسی اور کو اتنا دھوکہ نہیں دیتا جتنا وہ اپنے آپ کو دیتا ہے. انسان کسی اور کے ساتھ اتنا جھوٹ نہیں بولتا جتنا وہ اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور اپنے آپ کو بیوقوف بنا دیتا ہے. یہ اور فرمایا کہ یہ منافقین کی صفات ہے اور ان کے دل میں بیماری ہے یہ ڈوگلے پن کی. اللہ اس بیماری کو اور بڑھا دے گا. اور عقل سے عاری لوگ ہیں, بڑے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں. فسادی لوگ ہیں, اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں. بتایا یہ ان کی صفات ہے. اور پھر فرمایا کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام قرآن مجید کا اللہ کا کلام نہیں ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جی سے خود ہی گھڑ لیا ہے, تو پھر ایسا کرو میاں, تم بڑے بڑے شاعر ہو, ادیب ہو, فنکار ہو, خطیب ہو, لٹریٹور ہو, نقاد ہو, تمہارے کلام پہ لوگ بہت واہ واہ کرتے ہیں. ایسا کرو تم سارے مل جاؤ اور کسی چھوٹی سورت, اس جیسی ایک سورت لکھاؤ اور دیکھو اس کا فیصلہ اپنے ہی قبیلے کے لوگوں سے کروا لو, اپنے بیوی بچوں سے کروا لو. تمہارے کلام پہ جو لوگ واہ واہ کرتے ہیں ان سے کروا لو اور دیکھو ذرا ان کے سامنے رکھ کے پوچھ لینا کہ یار یہ ایک چھوٹی سی سورت میں لکھ آیا ہوں, دیکھو یہ قرآن جیسی ہے. اور فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, ایسا کبھی نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہو سکے گا کہ خود تمہارے اپنے قبیلے کے لوگ, تمہارے اپنے گھرانے کے لوگ, تمہارے کلام پہ واہ واہ کرنے والے لوگ وہ تمہیں یہ کہیں کہ تمہارا کلام قرآن جیسا ہے یا قرآن کے برابر ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا. یہ 1400 سال کی مدت یہ ایک چیلنج بھی ہے اور ایک پیشگوئی بھی ہے, اور 1400 سال کی مدت نے ثابت کر دیا کہ یہ پیشگوئی بھی درست ثابت ہوئی. آگے چل کے قصہ آتا ہے حضرت آدم کی خلافت کا اور ابلیس کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو حیرت ہوئی فرشتگان کو کہ جناب ہم تو ذکر کرنے والے, ہم تو تسبیح کرنے والے لوگ ہیں, ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کے خلیفہ آنے کی کیا ضرورت ہے.
तो जरा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। और फरमाया कि देखो, कुछ चीजें हम बता रहे हैं, तुम्हें भी बता रहे हैं, आदम को भी बता रहे हैं, ये इन चीजों के नाम हैं। देखते हैं कि कौन कैसे, किस तरह से इनको सीखता है, कैसे समझता है, कौन कैसे इससे इस्तिफादा हासिल करता है और फिर बयान करता है। चला कि इल्म के मैदान में फरिश्तेगान नॉकआउट हो गए। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हाथ खड़े कर दिए और उनकी जिक्र फिक्र, उनकी तस्बीह, तमहीद, तहलील, इबादत, मासूमियत, वो सारी धरी की धरी रह गई एक तरफ। और जिसके बारे में ये इल्जाम था कि वो तो खून खराबा करेगा, उसके खून खराबे के बावजूद, क्योंकि वो अहले इल्म है, अहले महारत है, अहले फन है, उसको खिलाफत दे दी। और आगे बताते हैं कि आदम हमारी तख्लीक है, इसमें हमने अपनी रूह फूंक दी। व नफख्तु फीही मिन रूही, अपनी रूह में से इसमें कुछ फूंक दिया। सजदे में गिर जाओ। सब सजदे में गिर गए। हाँ, इब्लीस नहीं गया। उसने कहा साहब अना मिन्हु खैर, सब सजदे में गिर गए। हाँ, इब्लीस नहीं गया। उसने कहा साहब अना खैरु मिन्हु, मैं तो इससे बेहतर हूं। खलकतनी मिन नारिन व खलकतहू मिन तीन, अना खैरु मिन्हु, मैं तो इससे बेहतर हूं। खलकतनी मिन नारिन व खलकतनी मिन तीन, आपने मुझे आग से पैदा किया, इसको मट्टी से पैदा किया, मैं इससे अफजल हूं। वो बेवकूफ था। उसको ये पता नहीं चला कि सजदे का हुक्म देने वाला कौन है। और इस तक पर वकान मिनल काफिरीन, ना शुक्रों में से हो गया। यहां पर काफिरीन से मुराद ना शुक्रे हैं, क्योंकि अल्लाह के वजूद से तो वो इनकार नहीं कर सकता था। तो उसने कहा हमें जरा मोहलत दीजिए, जिसकी वजह से आपने हमें जलील और रुसवा किया। और अल्लाह ने फरमाया जाओ, मोहलत है। शैतान ने हजरत आदम को और हजरत हवा को बहकाया, कसमें खाई, मैं तुम्हारा बहुत खैर खां हूं। ये दरख्त जिससे तुम्हें रोका है, ये फल खाने से जो तुम्हें मना किया है, खा के तो देखो, जरा चख के तो देखो। हमारा यही मसला है इस दुनिया में कि
लाखों हलाल चीजें लाखों तादाद में मौजूद हैं, उम्दा से उम्दा मशरूबात मौजूद हैं, लेकिन हम कहेंगे नहीं साहब, शराब तो पी कर देंगे आपको, चख के देखेंगे कि क्या है। जितनी अदब शराब की तारीफ बयान की गई है, उतनी तारीफ ज़मज़म की नहीं है, उतनी तारीफ दूध की नहीं है, जितनी तारीफ इस गंदी चीज शराब की है, क्योंकि इससे मना किया गया है, इसलिए इसकी इतनी तारीफ है। फल खा लिया, लिबास उतर गया, खलत पोशाक उतर गई, पत्तों से अपना जिस्म ढांकने लगे, यहां मैं एक बात और भी अर्ज कर दूं कि जब भी नाफरमानी होती है, लिबास पोशाक खलत उतार दिया जाता है। जिन लोगों का लिबास उतार दिया गया हो, उनकी एक निशानी, एक सूरत, एक शक्ल ये है कि वो अजाब इलाही में गिरफ्तार होते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने हजरत आदम की माफी मांगने पे उनको माफ कर दिया। हजरत आदम बेचारे रोने लग गए कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। लेकिन शैतान मरदूद, जिसे कहा था सजदा करो, उसका गुनाह यह था कि उसने सजदा नहीं किया, इनकार कर दिया। लेकिन इंसान को जो कि इरादे का कमजोर निकला, वलम नजिद लहू अज़मा, पक्का इरादा हो नहीं पाया इंसान से। दोनों की गलती में एक बुनियादी फर्क है। इंसान ने फल खा लिया, उसको निदामत हुई,
اس نے فوراً معافی مانگی، اللہ نے قبول کر لیا، معاف کر دیا۔ شیطان نے گناہ کیا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن وہ ارادے کا کمزور نہیں تھا، اس کو کبر تھا، انسانی دشمنی تھی، بغض تھا، وہ سمجھتا تھا انا منہ خیر، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ؟ خیر اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اپنے آپ کو کہا انا خیر منہ، کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس بنا سے، اس بنیاد سے جو گناہ صادر ہوتا ہے اس پہ انسان کو ندامت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ اس کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک سے ایک فلسفہ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ یہی شیطان نے کیا۔ انسان اور شیطان میں بنیادی فرق کہ انسان نے معافی مانگی اور شیطان نے معافی نہیں مانگی۔ ایک شعر میرے نانا جان کا، رند فارق پی ہوئے جام سحر گاہی سے، اور زاہد ابھی آہنگ طہارت میں نہیں۔ اس کے بعد عزیزان گرامی بنی اسرائیل سے خطاب ہوتا ہے کہ ہم نے تم پہ یہ انعامتیں، یہ نعمتیں کی، لیکن تم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ تمہارے دل پتھروں کے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو اہل علم سمجھتے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں ریپیٹ کرتا ہوں، تمہارے دل پتھروں سے ہیں، پتھر جیسے سخت ہیں، اور قرآن مجید بنی اسرائیل پہ پہلی سورہ میں، معذرت چاہتا ہوں، پہلے پارے میں بہت بڑی چارج شیٹ لگاتا ہے کہ وہ خود کو اہل علم سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ گمان ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کا حساب نہیں ہوگا،
اور انہوں نے دین کی کتابوں میں تبدیلی کی ہے، توریت میں تحریف کی ہے، اس بنا پہ ان کے لیے فرما دیا گیا کہ ان کے لیے فرمایا کہ اس بنا پہ، اور ہاں انہوں نے توریت پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اور اس بنا پہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے ہم نے امامت چھین لی۔ اور یہاں آگے چل کے ایک علامت بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کعبہ بیت المقدس سے تحویل ہو کر کعبہ بن گیا۔ معذرت، دوبارہ ذرا ایک شور کر لوں، میں صحیح الفاظ کہہ رہا ہوں کیونکہ قرآن کے حوالے سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ تھا کہ قبلہ بیت المقدس سے طویل ہو کے کعبہ بن گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔